نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک مسئلے کے ساتھ آج پھر حاضر خدمت ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسجد میں تعزیے کو رکھنا درست ہے یا نہیں۔ عموماً ہمارے یہاں مساجد میں تعزیہ جات کو رکھا جاتا ہے، اور یہ سوچ کر کہ یہ ایسی مقدس اور بابرکت اور باعظمت چیز ہے کہ جسے کسی عام جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کا احترام اسی میں ہے کہ اسے بیت اللہ میں رکھا جائے۔ بیت اللہ سے بڑھ کر مقدس اور پاک اور صاف جگہ کوئی نہیں جو تعزیے کے لیے بہت ہی موزوں اور مناسب ہے۔ ناظرین و سامعین، واضح رہنا چاہیے کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے خاص ہیں۔ وہاں اللہ کا ذکر کرنے کے سوا کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ سونے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی۔ یہاں تک کہ مسجد کا استعمال مدرسے کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، کسی اور کام کے لیے نہیں ہو سکتا۔ مسجد کا استعمال صرف نماز کے لیے ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد کا احترام اور ادب اور اس کا خالص لذکر اللہ ہونا اس قدر محکم ہے کہ اس میں اذان تک کی اجازت نہیں ہے۔ اذان بھی خارج مسجد دی جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اذان خود اللہ کا ذکر ہے، جب اس کی اجازت مسجد میں نہیں ہے تو کسی ایسی چیز کے لیے کہ جو ہماری خود ساختہ ہو، ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہو، اور ہم نے اسے بھلے ہی کچھ نسبتیں دے دی ہوں، کسی کا نام دے دیا ہو، کوئی بھی مقام و مرتبہ ہم نے اپنے زوم میں اسے دے رکھا ہو، تو کیا ایسی جگہ جہاں اللہ کے ذکر کو بھی الاؤ نہیں کیا گیا، یعنی اذان کو بھی الاؤ نہیں کیا گیا، وہاں ایسی چیز کو الاؤ کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں دھڑلے سے یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اگر اس پر کوئی اعتراض کر دے، کوئی سوال کر دے، تو امام حسین کا گستاخ کہا جاتا ہے، یزیدی کہا جاتا ہے، گمراہ کہا جاتا ہے، بدین کہا جاتا ہے۔ یہ سب تشدد ہمیں گمراہی کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے، بربادی اور تباہی کی جانب لے جا رہا ہے۔ ہم جانے کب اپنی آنکھیں کھولیں گے، جانے کب ہمیں ہوش آئے گا، اور جانے کب اس غلط فہمی کے دلدل سے ہم باہر آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔